لیعبدون کے ذیل میں مفسرین نے مفسر اعظم علامہ ابن کثیر، علامہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات نقل کی ہے کہ لیعبدون کی وہ تفسیر لیعرفون سے کرتے تھے، یعنی ہم نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہم کو پہچانے، اپنے خالق کی معرفت حاصل کریں، اپنے رب کو پہچانے۔ اس لیے اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا، اس لیے اللہ نے جنات کی تخلیق کی۔ تو ہمارا مقصد زندگی ہمارے خالق کی معرفت ہے۔ اب اگر مقصد زندگی کو ہم پورا نہیں کرتے تو ہم اللہ کی نگاہ میں ناکام ہیں۔ دنیا میں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا گیا اور یہ کام ہمارے ذمے کیا گیا کہ کائنات کی چیزوں میں غور کریں، اللہ کے مخلوقات میں تفکر و تدبر کریں، اللہ کے کلام کو پڑھیں اور سمجھیں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کی معرفت حاصل کریں۔ اب معرفت تمام چیزوں کی حاصل ہے، اس کی معرفت حاصل نہیں جس کی معرفت کے لیے پیدا کیا گیا تھا۔ کتنی نادانی کی اور کتنی ناسمجھی کی بات۔ پیسے کی معرفت ہم کو ہے، زمین کے ٹکڑوں کی معرفت ہم کو ہے، ملازمت کی معرفت ہمیں ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی معرفت ہمیں ہے۔ کسی بھائی کو دسترخوان پر بٹھا دو، مرغی کے سینکڑوں ٹکڑے کٹے ہوئے ہوں جی، کوئی ایک ٹکڑا اس کے ہاتھ میں دے کر اس سے پوچھو کہ بھائی یہ کون سا عضو ہے، تو فوراً بول بیٹھے گا کہ یہ تو فلاں ہے۔ کھانے پینے کی ایک ایک چیز کی معرفت حاصل، باغات کی پھلوں کی ایک ایک چیز کی معرفت حاصل۔ کوئی چیز خریدنے جائیں گے تو دیکھیں گے کہ کپڑا کون سا اچھا اور کون سا خراب، چیز کون سی اچھی ہے اور کون سی بودی ہے۔ ہر چیز کو ہم جانتے اور پہچانتے ہیں، اور شروع ہی سے بچوں کو ایک ایک چیز کی معرفت کراتے ہیں۔ ایک بچہ بازار گیا اور کوئی سامان لے آیا، ماں دیکھ کر کہتی ہے کہ تجھے تو سامان بھی لانا نہیں آتا، کہیں یہ چیز ایسی لائی جاتی ہے، اس میں سے ایک دو اچھے ہوں وہ نکال کر بتلاتی ہے کہ دیکھو ایسے لایا کرتے ہیں، ایسے نہیں لایا کرتے۔ کتنے یہ بچے واپس کر کے آتے ہیں بار بار سامان کو کہ ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ تو شروع سے چیزوں کی معرفت ماں کراتی ہے بچوں کو، باپ کراتا ہے بچوں کو، بھائی اور بہنیں کراتے ہیں بچوں کو۔ اور اگر معرفت کا نظام نہیں ہے، جاننے اور پہچاننے کا کسی ذات عالی کا، تو وہ میرے اور آپ کے پالنہار اور پروردگار کا نہیں۔ حالانکہ مقصد تخلیق صرف اللہ کی معرفت، آدمی اللہ کو جانے اور اللہ کو پہچانے۔ جس زمانے میں حضرت سلیمان علیہ السلام تھے، اللہ نے ان کو عجیب غریب بادشاہت دی تھی، ہوا آپ کے مسخر تھی، جنات آپ کے تابع تھے، پرندوں کی بولی وہ سمجھتے تھے، غیر معمولی ایسی بادشاہت اللہ نے انہیں دی تھی کہ نہ پہلے ویسی کسی کو ملی نہ بعد میں۔ اور قرآن کریم میں ان کا واقعہ بہت تفصیل سے لکھا ہے، اس میں سے صرف میں ایک پہلو کی طرف اشارہ کر کے آپ سے رخصت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے پورے لشکر کے ساتھ موجود تھے اور پورے لشکر کا جائزہ لے رہے تھے، تو دیکھا کہ ان میں ہدہد موجود نہیں ہے، ایک پرندہ ہدہد وہ موجود نہیں۔ سب کی حاضری ضروری، کوئی ایک بھی غیر حاضر ہو جائے تو بادشاہ کی تابعداری میں خلل ڈالنے والا، نافرمانی کرنے والا شمار ہو کر وہ مجرم قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب نگاہ ڈالی تو ایک پرندے کو غائب پایا، جس کو قرآن نے ہدہد کہا۔ چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے جس کے سر کے اوپر تاج ہوتا ہے، ٹک ٹک کسی وہ آواز لگاتا ہے، اور شاید اس کو ہم اپنی زبان میں کچی ککار کہتے ہیں۔
وہ غائب تھا. وتفقد الطیر، حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندے کو غائب پایا. فقال ما لی لا اری الہدہد، کیا ہوا مجھ کو کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ ام کان من الغائبین، یا وہ غیر حاضر ہے؟ بڑوں کی ذمہ داری ہے ماتحتوں کی پوری نگرانی کرنا. ہمارے پاس 2-4 بچے گھروں میں اور ہم سے نگرانی نہیں ہو سک رہی. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میرا بچہ کہاں جا رہا، کون سی گلی میں ہے، کن لڑکوں کے ساتھ ہے، کون سے سینما گھر میں گھسا ہے اور کون سا کھیل دیکھ رہا ہے. ہم میں سے کسی کو کوئی فکر ہے؟ جبکہ اللہ جل شانہ نے ذمہ دار بنایا تھا. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا تھا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ دیکھو تم میں کا ہر ایک ذمہ دار ہے اور اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، جتنے اپنے ماتحت ہیں قرآن کریم کے اس جزیے سے سبق لیں کہ وہاں پوری سلطنت کے باوجود ایک پرندے کی غیر حاضری کا حساب و کتاب ہو رہا، اور ہم اپنے گھر میں 2-4 بچوں کا صحیح جائزہ نہیں لے سکتے، ان کی صحیح نگرانی نہیں کر سکتے. فرمایا کہ کیا ہوا میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا؟ غیر حاضر وہ کیوں ہے؟ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اسے اس غیر حاضری پر سخت عذاب اور سخت تکلیف دوں گا، یا اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا پھر وہ کوئی معقول وجہ لے کر میرے پاس آئے کہ غیر حاضری کی بنیاد کیا ہے. یہ بات فرمائی. ایسا نہیں کہ کسی سے کوئی کوتاہی ہم کو نظر آ گئی، اب ہم بغیر تحقیق کے بغیر تفتیش کے سزا دینا شروع کر دی ہیں، معلوم نہیں کر رہے ہیں کہ کہاں گیا تھا، کیوں گیا تھا، آخر کیوں دیر ہوگی، کیا تاخیر ہو گئی. اتنی سمجھنے سننے کو ہی تیار نہیں ہوتے. گھر میں بیوی محترمہ سے کوئی کوتاہی ہو جائے، مثلا کھانا سالن دیر سے پک جائے، اب میاں یہ نہیں پوچھتے کہ کیوں دیر ہوئی، یہ نہیں دریافت کرتے کہ تاخیر کا سبب کیا ہے، کوئی معقول عذر، کوئی معقول وجہ اس کے پاس ہے کہ نہیں. بس یہ کہ صاحب وقت پہ تیار نہیں ہوا تو بجانا شروع کر دیا، اور وہ بھی ایسا جیسے جانوروں کو مار. ایک گھر کے سامنے سے گزر رہے، میرے اندر سے تو آہ نکل گئی کہ یا اللہ، ان حیوانوں کو ان ضعیف عورتوں کے حوالے کیوں کر دیا گیا. انسانوں میں سے انسانیت جا چکی کہ صاحب کس بنیاد پر تاخیر ہوئی، کوئی تحقیق کی ضرورت ہی نہیں سمجھتا آدمی. وہاں حضرت سلیمان علیہ السلام پوری سلطنت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے باوجود ایک معمولی سے جانور کے بارے میں فرماتے ہیں غیر حاضری اس کا جرم ہے، اگر اس کے پاس کوئی معقول عذر ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کو سزا دوں گا. یوں فرماتے ہیں. فمکث غیر بعید، تھوڑی سی تاخیر ہوئی، تھوڑی سی دیر ٹھہرے رہے، حاضر ہو گیا. ہدہد حاضر. قرآن کریم کا قصہ ہے. آپ جناب الف لیلہ کے کہانیوں میں سے کوئی کہانی آپ سمجھ لیں، ایسا نہیں. قرآن کریم کی یہ بات میں آپ کو سنا رہا ہوں. تھوڑی سی تاخیر کے بعد میں وہ حاضر ہو گئے، اور آنے کے بعد میں اس نے عذر سنانا شروع کیے کہ میری غیر حاضری اور دیر حاضری کی وجہ یہ ہے. احط بما لم تحط به، نے کہا کہ مجھے اشرف المخلوق کو، نبی آخر الزمان کی آخری امت کو یہ بات آج تک نہیں سمجھ میں آئی. پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پرستش کر رہے ہیں، اور پھر دوسری جو بات کہی وہ یہ ہے کہ اپنے غلط اعمال کو وہ خوبصورت اعمال سمجھنے لگ گئے. یہ غلط فہمی بھی ہمارے اندر سے نکل جائے کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک ہے، میں منہ سے اچھا کوئی دوسرا نہیں، میرے عمل سے اچھا کسی دوسرے کا عمل نہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا جو طرز زندگی ہے وہ خوبصورت طرز زندگی، میرے جو اعمال ہیں وہ خوبصورت اعمال ہیں. میرے بھائیو، اس سے نکلنا، جس کا عمل قرآن و سنت سے ہٹا ہوا ہے، چاہے دیکھنے میں کتنا ہی حسین و خوبصورت کیوں نہ ہو، اندرونی اعتبار سے وہ اتنا برا ہے کہ اس کو اجالا کہنے کو علامہ اقبال تیار نہیں تھے. اجالا کہنے کو علامہ اقبال تیار نہیں تھے. اور